ایک دن علی اور فاطمہ نے اپنا خوابوں کا گھر تلاش کر ہی لیا۔ ایک پرانا مگر نہایت دلکش مکان تھا جس کے ارد گرد سبز درخت لگے ہوئے تھے۔ پہلی نظر میں یہ گھر جنت کا ٹکڑا محسوس ہوا، مگر حقیقت میں یہ ان کے لیے ایک بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد راتیں عجیب ہونے لگیں۔ کبھی دیواروں سے سرسراہٹ کی آوازیں، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ ایک رات فاطمہ نے درد بھرے رونے کی آواز سنی، لیکن علی کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ اگلے دن علی کو دیوار پہ کوئی پینٹنگ لگانی تھی۔ وہ دیوار پہ کیل ٹھوکنے لگا کہ اچانک دیوار سے خون بہنے لگا۔ وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ رات کے سناٹے میں کمرے کا دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ اچانک ایک عورت کا سایہ نمودار ہوا، سفید لباس پہنے، جس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ رونی آواز میں چلائی، یہ میرا گھر ہے، تم دونوں یہاں مرنے آئے ہو؟ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ علی اور فاطمہ کا دل خوف سے پھٹنے لگا۔ وہ عورت ان پر جھپٹنے ہی والی تھی کہ اچانک فاطمہ نے بلند آواز میں سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی اور علی نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے کلام کی آواز بلند ہوئی، وہ عورت تڑپنے لگی۔ اس کی بھیانک چیخیں پورے مکان میں گونج اٹھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا اور زیادہ خوفناک، مگر وہ ان کے قریب نہ آ سکی۔ کمرے کا دروازہ جو پہلے بند تھا یکدم کھل گیا۔ علی اور فاطمہ موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگے اور اندھا دھند دوڑتے ہوئے اس منحوس مکان سے دور چلے گئے، اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ اگلے دن وہ قریبی بستی کے لوگوں کے پاس پہنچے اور سب کچھ بیان کیا۔ مقامی لوگوں نے اس پرانے مکان کے بارے میں بتایا کہ برسوں پہلے یہاں ایک عورت کو دردناک طریقے سے مار دیا تھا۔ اس کی بے چین روح آج بھی یہاں بھٹکتی ہے اور کسی کو چین لینے نہیں دیتی۔ علی اور فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی واپس اس گھر کا رخ نہیں کریں گے، مگر آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب رات کو ہوائیں تیز چلتی ہیں تو اس گھر کی کھڑکیوں سے ایک عورت کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔